السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، جولائی کی 24 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکی فوج نے ایران کے خلاف مسلسل 13ویں رات بھی فضائی کارروائیاں جاری رکھیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق یہ حملے کامیابی سے مکمل کیے گئے، جن میں ایرانی فوج کے کمانڈ سینٹرز، ڈرون ذخیرہ گاہوں، مواصلاتی نیٹ ورکس، ساحلی نگرانی کے مراکز اور بحری عسکری صلاحیتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سینٹکام کا کہنا ہے کہ ان کارروائیوں کا مقصد آبنائے ہارمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں اور شہری ملاحوں کو ایران سے لاحق ممکنہ خطرات میں مزید کمی لانا تھا۔ دوسری جانب ایرانی ذرائع ابلاغ نے خرم آباد، جسک، اہواز، بندر عباس اور جزیرہ قشم سمیت مختلف شہروں میں دھماکوں کی اطلاعات دی ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اہواز کے قریب امریکی میزائل حملے میں 4 افراد جاں بحق اور 5 زخمی ہوئے، جبکہ خرم آباد اور بندر عباس میں ہونے والے اضافی حملوں میں ہر مقام پر 2 افراد زخمی ہوئے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی کارروائیوں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ بے سوچے سمجھے جارحیت کے نتیجے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جنگ کے خاتمے کے کسی بھی ممکنہ معاہدے کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ادھر مقبوضہ مغربی کنارے میں ہود گیلات کی غیر قانونی اسرائیلی بستی کے قریب فائرنگ کے ایک واقعے میں 4 فلسطینی اور 1 اسرائیلی آبادکار جاں بحق ہو گئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق اس وقت مشرق وسطی میں 50,000 سے زائد امریکی فوجی اہلکار تعینات ہیں۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق صوبے خوزستان میں امریکی حملے کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ ایران کی وزارت صحت کے ترجمان نے فارس نیوز ایجنسی کو بتایا ہے کہ حالیہ امریکی حملوں میں زخمی ہونے والوں کی تعداد 645 ہو گئی ہے، جبکہ 55 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے۔ ترجمان کے مطابق سب سے زیادہ ہلاکتیں صوبے خوزستان میں ہوئیں، جبکہ ہرمزگان اور سیستان بلوچستان بھی متاثرہ صوبوں میں شامل ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق زخمی ہونے والے 645 افراد میں سے 586 کو علاج کے بعد ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا، جبکہ متعدد دیگر کا بیرونی مریضوں کے شعبے میں علاج جاری ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ 8 زخمی اب بھی ہسپتال میں زیر علاج ہیں، جن میں بعض کو مزید جراحی کی ضرورت ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ایران، چین اور روس کے ساتھ شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ اجلاس کے موقع پر مغربی ایشیا کی تازہ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کرے گا۔ نیم سرکاری خبر رساں ادارے تسنیم کے مطابق انہوں نے امریکی کارروائیوں کو کھلی فوجی جارحیت قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ اقدامات بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کی خلاف ورزی ہیں اور اس معاملے پر چین اور روس کے ساتھ تفصیلی مشاورت کی جائے گی۔ ادھر مقبوضہ مغربی کنارے میں نابلس کے جنوب مغرب میں واقع قصبے تال پر اسرائیلی فوج اور آبادکاروں کے حملے میں 4 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق حملے میں 4 دیگر افراد زخمی بھی ہوئے، جن میں سے 3 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ دوسری جانب امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے عراق کے ذریعے موصول ہونے والی امریکی جنگ بندی کی تجویز مسترد کر دی ہے۔ اخبار کے مطابق عراقی وزیر اعظم علی الزیدی نے حالیہ دورہ واشنگٹن کے بعد تہران میں ایرانی قیادت کو یہ تجویز پہنچائی، تاہم ایران نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی حکام کا موقف ہے کہ عارضی جنگ بندی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس میں آبنائے ہرمز کے کنٹرول سے متعلق بنیادی مسئلے کا حل شامل نہیں ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان پیغامات پہنچانے کے لیے پہلے ہی متعدد ثالث موجود ہیں، اصل مسئلہ امریکی پالیسی اور رویہ ہے، نہ کہ رابطوں کا فقدان۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے قشم جزیرے کے قریب پرواز کرنے والے ایک طیارے کو مار گرایا ہے۔ ایران نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ صوبے کرمان کی جانب داغا گیا ایک امریکی ٹام ہاک میزائل
فضائی میں تباہ کر دیا گیا۔ ایران کی مسلح افواج کے شعبے تعلقات عامہ نے کہا ہے کہ اس نے ڈرون حملوں کے ذریعے اردن اور بحرین میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ بیان کے مطابق آپریشن سائقہ کے 24ویں مرحلے میں بحرین کی شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر ایندھن کے ذخائر، گوداموں اور فوجیوں کی رہائش گاہوں کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ اردن کی الارزق ایئر بیس پر بھی ڈرون حملوں میں طیاروں کے ہینگرز اور امریکی فوجیوں کی رہائش گاہوں کو ہدف بنایا گیا۔ ادھر ایران کے پاسداران انقلاب کا دعویٰ ہے کہ اس نے بحرین میں امریکی ٹیکنالوجی کمپنی ایمیزون کے ایک ڈیٹا سینٹر کو نشانہ بنایا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق پاسداران نے بیان میں کہا کہ یہ ڈیٹا سینٹر امریکی فوج کو انٹیلیجنس معلومات فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا تھا۔ غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائیاں جاری ہیں۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق غزہ سٹی میں پناہ گزینوں کے کیمپوں پر اسرائیلی فضائی حملے میں مزید 2 فلسطینی جاں بحق جبکہ متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ ادھر مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر نابلوس کے قریب اسرائیلی فوج اور آبادکاروں کی فائرنگ سے 4 فلسطینی شہید اور 4 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گتریس نے غزہ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہاں کے شہری اب بھی اس تنازع کی بھاری قیمت چکا رہے ہیں۔ ان کے مطابق اسرائیلی فوجی کارروائیوں اور بڑھتے ہوئے کنٹرول کے باعث عام شہری مسلسل متاثر ہو رہے ہیں۔ دریں اثنا اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں کئی سڑکوں کو دھماکوں سے تباہ کرنے اور سرحدی علاقوں میں فائرنگ کی کارروائیوں کی بھی تصدیق کی ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ دونوں ممالک کے حکام کے مطابق تازہ حملوں میں یوکرین میں کم از کم 11 جبکہ روس کے علاقے کیروف میں یوکرینی حملوں کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ جمعے کے روز کیف کے علاقے پر روسی میزائل حملے میں کم از کم 6 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ ان کے مطابق متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ اس سے قبل کیف کے میئر ویٹالی کلیٹسکو نے شہر میں دھماکوں کی تصدیق کرتے ہوئے شہریوں سے محفوظ پناہ گاہوں میں رہنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حملوں کے دوران فضائی دفاعی نظام متحرک رہا۔ ادھر دونیتسک کے شہر سیلویانسک کے علاقائی گورنر وادیم فلاشکن کے مطابق روس نے شہر پر 2 فضائی بم گرائے جس کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک اور 9 زخمی ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ روس مسلسل دوسرے روز بھی شہری علاقوں کو نشانہ بنا رہا ہے اور فرنٹ لائن کے قریب رہنے والے شہریوں سے فوری انخلاء کی اپیل کی گئی ہے۔ کیف سے رپورٹنگ کرتے ہوئے الجزیرہ کی نامہ نگار آڈری میکاپائن نے کہا کہ دن کے وقت روس کی جانب سے خصوصاً بیلسٹک میزائلوں کے ذریعے حملے غیر معمولی سمجھے جاتے ہیں، جس سے حملوں کے انداز میں تبدیلی کا اشارہ ملتا ہے۔ دوسری جانب جنوبی یوکرین کے مائکولائیو علاقے میں روسی ڈرون حملے کے نتیجے میں بندرگاہ کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا اور 2 شہری جہاز متاثر ہوئے۔ قائم مقام علاقائی گورنر ہیوری ریشتلوف کے مطابق اس حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ بھارت میں قومی امتحانات کے پرچے لیک اسکینڈل پر احتجاج کرنے والی نوجوانوں کی تنظیم کاکروچ جنتا پارٹی نے کہا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات جاری رکھے گی، تاہم ملکگیر احتجاج فی الحال ختم نہیں کیا جائے گا۔ نئی دہلی میں جمعے کے روز حکومت کے 2 سینئر وزراء اور CJP کے نمائندوں کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ یہ ملاقات اس وقت ہوئی جب سماجی کارکن سونام وانگ چک نے 26 روز سے جاری اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دی۔ مذاکرات کے بعد امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ جاری بحران کے حل کی جانب پیش رفت ہو سکتی ہے، جہاں ہزاروں طلباء امتحانی پرچہ لیک ہونے کے معاملے پر وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ CJP کے رہنماؤں کے مطابق حکومت نے وزیر تعلیم کے استعفے کے مطالبے پر جواب دینے کے لیے ہفتے کی 6 پہر تک مہلت طلب کر لی ہے۔ تنظیم کے ترجمان سورداس کا کہنا ہے کہ وہ اپنے مطالبات حکومت کے سامنے
مزید تفصیل سے پیش کریں گے اور امید ہے کہ ان پر سنجیدگی سے غور کیا جائے گا۔ دوسری جانب بھارتی حکومت کے ایک سینئر وزیر نے کہا کہ حکومت مذاکرات کے لیے ہر وقت تیار ہے اور مسئلے کے حل کے لیے بات چیت کا دروازہ کھلا رکھا جائے گا۔ سی جے پی کا کہنا ہے کہ اس کا احتجاج اس وقت تک پرامن انداز میں جاری رہے گا جب تک ان کے 3 بنیادی مطالبات پورے نہیں ہوتے، جن میں وزیر تعلیم کا استعفیٰ، مظاہرین کے خلاف قانونی کارروائی نہ کرنے کی یقین دہانی اور امتحانی اسکینڈل کے باعث مبینہ طور پر خودکشی کرنے والے طلباء کے اہل خانہ کو مالی معاوضہ دینا شامل ہے۔ اور اب پاکستان سے یہ خبر، بلوچستان کے ضلع مستونگ میں سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کے دوران 4 مبینہ دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کارروائی کھٹ کوچا کے علاقے میں کی گئی، جہاں ہلاک ہونے والے افراد سے اسلحہ، گولہ بارود اور زیر استعمال موٹر سائیکلیں بھی برآمد کی گئیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ کارروائی کے دوران متعدد دیگر مشتبہ دہشت گرد زخمی ہوئے، جبکہ مبینہ سہولت کاری میں ملوث کئی افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ علاقے میں سرچ اور کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ پاکستان سمیت 8 عرب اور اسلامی ممالک نے مسجد اقصیٰ میں اسرائیلی وزراء اور آبادکاروں کی حالیہ کارروائیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ پاکستان، مصر، ترکیہ، انڈونیشیا، اردن، قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے مشترکہ اعلامیے میں مسجد اقصیٰ کے احاطے میں اسرائیلی پرچم لہرانے اور دیگر اشتعال انگیز اقدامات پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی وزراء نے سیکیورٹی فورسز کی موجودگی میں مسجد اقصیٰ میں اشتعال انگیز سرگرمیاں کیں، جبکہ اسرائیلی پولیس نے بھی احاطے میں اقدامات کیے جنہیں ناقابل قبول قرار دیا گیا۔ اعلامیے میں مطالبہ کیا گیا کہ بیت المقدس کے مقدس مقامات تک رسائی پر عائد پابندیاں فوری ختم کی جائیں اور مسجد اقصیٰ میں مسلمانوں کی عبادت میں رکاوٹ ڈالنے سے گریز کیا جائے۔ اعلامیے میں عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ بیت المقدس کے اسلامی اور مسیحی مقدس مقامات پر اسرائیل کے یک طرفہ اقدامات کو روکنے کے لیے مؤثر کردار ادا کریں۔ کرکٹ۔ قومی کرکٹ ٹیم کی مینجمنٹ نے ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے پلینگ 11 پر ابتدائی مشاورت شروع کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق ٹیم 7 اسپیشلسٹ بیٹرز کے ساتھ میدان میں اترنے پر غور کر رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق بائیں ہاتھ کے اسپنر علی عثمان کے ٹیسٹ ڈیبیو کا قوی امکان ہے، جبکہ خرم شہزاد اور محمد علی میں سے ایک فاسٹ بالر کو حتمی ٹیم میں شامل کیا جائے گا۔ ٹیم مینجمنٹ نے بالرز کو بیٹنگ پر بھی خصوصی توجہ دینے کی ہدایت کی ہے، جبکہ پلینگ 11 کا حتمی فیصلہ کھلاڑیوں کی فٹنس کا جائزہ لینے کے بعد کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق ٹرینیڈاد کی برائن لارا کرکٹ اکیڈمی میں پہلے ٹیسٹ کے لیے گھاس والی وکٹ تیار کی جا رہی ہے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان سیریز کا پہلا ٹیسٹ کل سے شروع ہوگا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔